لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے۔ وقت کے سپر پاور طاقتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے میں امید کرتا ہوں وہ خیریت سے ہوں گے، اللہ کے فضل اور رحمت میں ہوں گے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عبدالغنی یوٹیوب چینل کی ویڈیو، اور ناظرین جو فلسطین کے بچے ہیں ٹھیک ہے، اور فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کا کتنا ایمان اسٹرانگ ہے اور کتنا مضبوط اسٹرانگ ایمان ہے، دیکھیے گا۔ ہمارے کچھ یہاں کے جو ہندوستان کے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا، اتنا ان کا ایمان گر چکا ہے، وہ اتنے گر چکے ہیں جو دوسرے غیروں کے جا کر کے تلوار چاٹتے ہیں۔ جو ہمارے علماء کہتے ہیں ان کا ایمان ہی نہیں ہے، تب بھی وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ ایمان میں اتنے گر چکے ہیں ٹھیک ہے، بالکل ایمان نہیں ہے، اور دوسروں کا جا کر کے وہ تلوار چاٹتے ہیں۔ دیکھیے جو فلسطین کے بچے ہیں، جو فلسطین کے لوگ ہیں ٹھیک ہے، پورے ہیں ٹھیک ہے، وہ ان کا کتنا ایمان تیز ہے اور کتنا تکڑا ہے آپ دیکھیے گا۔ اور اس پر حضرت مفتی سلمان رضوی صاحب کا زبردست ایمان افروز بیان ہے، آپ بیان لاسٹ تک دیکھیے گا، اور آپ اور ہم، اور اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، بے شک کتنا مضبوط ہے۔ وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر، ساری ٹیکنالوجی لے کر، اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاتھوں میں اللہ کنکر ہیں، اکبر۔ پتھر ہیں، کوئی مزاحمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی دنیا ان کو آتنکواد کہتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے، ٹیررسٹ کہتی ہے، اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها ظاہرین علی الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم الى ان تقوم الساعة، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی، لڑتی رہے گی، حق کے لیے لڑتی رہے گی۔ کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا، قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے، کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں، برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے، جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی، ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80 میتوں کو رکھا گیا، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے، ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ ارے بہت کچھ ہو گیا، ان کے اسپتال ٹوٹ گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کی زمینیں تباہ ہیں، ان کے گھر بار سب ختم ہے۔ پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے میرے عزیزو، میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب گھر ٹوٹ جائیں، بچے ختم ہو جائیں الگ ہے، رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے، لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے۔ بالکل بہت ہی اچھا بیان ہے، ایمان پر ایمان افروز والا میں یہ بیان ہے۔ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، تم سبق حاصل کر لو، ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ ارے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہیں۔ ان کے ہاں بچوں میں 6 سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماں باپ نے پلایا ہے۔ چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کے کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں۔ کسی نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہتھیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو؟ 5 سال کی 6 سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں رات کو سوئیں گے کب کوئی میزائل گر جائے، کب بم گر جائے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماں باپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ شہادت، یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے، صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے۔ آج ایک لاٹھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم، اس کو تو پھر آزمایا جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور ڈراتے رہیں گے گیدڑ بھپکیاں۔ اس لیے میرے عزیزو
ہندوستان کے چپے چپے میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ آج کے زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے، کبھی تم کو حسن دکھا کر، کبھی تم کو دولت دکھا کر، کبھی تم کو ٹیلی ویژن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق، تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں۔ جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں، ٹھوکر مار دینا، اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تمہارے دیے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بس یہ جذبہ بیدار کر لو، چاہے جیسے بھی سیلاب آئیں، جیسی بھی طوفان آئے، جیسی بھی آندھیاں آئیں، آ کر چلی جائیں گی، تمہارا پتا تک نہیں اکھاڑ سکیں گی، اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے۔ 1400 سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ طوفان آئے، کتنی مرتبہ ایسے ایسے ظالم آ کر کے اس کے پتے نوچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، آج بھی ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، وہ یورپ جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے، لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالیں تو پتا چلے گا سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام۔ تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم اپنی زندگی گیم میں، انٹرنیٹ کے ان گندی تصویروں میں، فیس بک اور انسٹا میں گزار کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا۔ جب چھوٹی بچیاں چیخ رہی تھیں، جب امت محمدیہ پر سخت ترین وقت آ چکا تھا امتحان کا، اے نوجوان تو اپنی نوجوانی کہاں برباد کر رہا تھا، کن اڈوں پر بیٹھا تھا، تو کون سے تاش کے پتے کھیل رہا تھا، تیرے ہاتھ میں تو نشہ تھا۔ اگر قیامت کے دن سوال ہوا، یاد رکھو محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ کا ایک سوال، میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچہ کیا، اس کا جواب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو 500 سال لگ جاتے، کچھ لوگوں کو 400 سال، کچھ کو 500 سال لگ جاتے۔ آج اللہ نے جوانی دی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب اتر جائیں گے میدان میں اور ہم جنگ کے لے جائیں، ہمارے وہ حالات نہیں ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے جب کسی قوم پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے، عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اور باہر کو صحیح کر لے، اپنے اندر اور باہر کو سدھار لے۔ یہ رات بھر گانے سن کر کے سونے کی عادت کو بدل دے، نمازوں کو ترک کرنے کی عادت ختم کر ڈالے، اپنی نیند کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی عادت ختم کر ڈالے۔ تمہیں اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ دنیا کا عیش چھوڑ دو۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہو جنت میں تو یہاں کی عیاشیوں کو ٹھوکر مار، تمہارے لیے بہت خوبصورت جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ میں ان دنوں میں آپ سے وہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جب حالات ایسے سخت ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ سنو۔ رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دین کیسے غالب آئے گا، آپ کو تو مارا جا رہا ہے، آپ کو کاٹا جا رہا ہے، ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ دین کب غالب آئے گا؟ میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آ جائیں تب بھی میں کہوں گا کہ دین غالب آئے گا، کیونکہ یہ میرا قول نہیں، میرے رب کا فرمان ہے، رب کا فرمان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا۔ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کا فرمان غلط اور باطل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں یہ دین غالب آئے گا اور وہ وقت قریب ہے۔ ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے لیے عذاب آتا ہے۔ چند دن کے بعد دیکھنا جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی ان ظالموں کی، تم ان کو اخبار کے کسی کونے میں بھی نہیں پاؤ گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ہم یہاں پر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر بھونکنے والے کتے چند دنوں کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو میں تاریخ پوری اگر بتاؤں، ایک دو نہیں کئی گستاخ رسول آئے
कितनों को याद है उनके नाम, कितनों को मालूम है उनकी तारीफ, लेकिन मेरे नबी की तारीफ करने वाले हस्सान बिन साबित से लेकर के इमाम अहमद रजा तक हर आशिक रसूल लोगों की जुबानों पर नहीं, लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता है। बेशक बेशक, हर आशिक रसूल लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता है। अरे ये झारखंड की वो सरजमीन जहां मुसलसल 12 घंटे सफर के बाद मैं आपके पास पहुंचा, और ये मजमा देखकर हैरत में है। रात के 2 बजे, ये लगता नहीं रात के 2 बजे है, दिन के 12 बजे का शबाब नजर आता है, ये दिन का शबाब नजर आता है। हर जलसे में तकरीबन ये माहौल। मेरे अजीजों, मेरे लिए लोग 2 बजे तक जो इंतजार कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी का नेता आया हुआ है या बीजेपी का कोई नेता आया हुआ है। ये नेता के लिए बैठी हुई पब्लिक नहीं है, मुस्तफा करीम के एक अदना गुलाम के लिए जिंदा बैठे हैं। बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के लिए। वरना मेरी अपनी हैसियत क्या है? मेरा इंट्रोडक्शन आपके पास है क्या? मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक रखता हूं, आप शुमाल में बैठे हुए हैं, लेकिन दिल ऐसे मिले हुए हैं जैसे एक घर की छत के नीचे बैठे हुए हैं। क्यों? ये बताना चाहता हूं, जब रिश्ता मदीने के ताजदार से जुड़ जाता है, मौला उसका रिश्ता पूरी कायनात से जोड़ देता है, रब ताला उसका रिश्ता हर जगह से जोड़ देता है। हुजूर की तारीफ करने वाले जिंदा भी रहते हैं और नाम कमाते भी रहते हैं। एक फार्मूला देकर जाता हूं आपको, अगर इज्जत चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, तो मेरा एक जुमला याद रखो, उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो। बेशक। ऐ नौजवानों, तुम्हारे पास जो दौलत है वो बहुत अजीम दौलत है। आज अगर तुम बिछड़े हुए इलाकों में रहते हो, छप्पर के घर में रहते हो, कोई हरज नहीं, टूटी सड़कों पर तुम्हारी जिंदगी गुजरती है, कोई हरज नहीं। मैं इन तमाम बातों को अहम नहीं समझता, इसलिए कि हमारी तारीख है बगैर चप्पल के चलने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, एक खजूर की गुठली पर पूरा दिन गुजारने वाले। 313 जब निकलते थे, अच्छे अच्छों के बखिए उखाड़ देते थे। बिल्कुल हक है। रुख मोड़ लिया करती थी। आपको पता है जब सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोम के उन ईसाइयों के मुकाबले में खड़े थे जो लाखों की तादाद में आए थे, ईसाइयों ने खालिद बिन वलीद से कहा कि आपको पता है हमारे पास वो फौज आई है, वो फौज आई है जो इतने जंगी सामान से लेस है और इतने हथियारों से, अब ऐसे तुम पर कूदेगी और ऐसे तुम पर नाचेगी कि तुम याद रखोगे। खालिद बिन वलीद ने जवाब में एक ही जुमला कहा था उन सलीबियों से, ऐ रोमी ताकत के इन कीड़ों के मालिकों, बात सिर्फ इतनी है, तुम अपनी ताकत पर बहुत नाज करते हो, मोहम्मद अरबी के उन दीवानों की ये फौज है, जितना तुम शराब से मोहब्बत करते हो उससे ज्यादा हम मौत से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल हक है। मोहब्बत करने वाली ये कौम है। तुम शराब के नशे में धुत होते हो, हम तो शहादत के जज्बे में निकलते हैं। ये हमारी तारीख थी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बस ये मैसेज मैं देकर के जाना चाहूंगा, हालात जैसे भी सख्त आए, कोई कंप्रोमाइज अपने दीन पर और अपने नबी के नाम पर नहीं होगा। बिल्कुल। अपने नबी के नाम पर कोई समझौता होगा, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे। ये हमेशा से याद रहे आपको बात। और काफिरों ने मॉब लिंचिंग करके भी देखा है, आज के दौर में नहीं है, बहुत जमाने से। हजरत ज़ैद बिन दसना, हजरत खुबैब इब्न आदी, ये वो सहाबा हैं जिनको मक्का वालों ने पकड़ करके फांसी पर चढ़ाया। फांसी देने से पहले उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा, उनकी नाक काटी, कान काटे, होंठ काटे, उनकी आंखों में सलाइयां फेर दी, और उसके बाद सहाबी से जालिमों ने ये कहा था खुबैब इब्न आदी से, क्या ये अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। उस सहाबी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, खून बह रहा है। उस असना में वो सहाबी कहते हैं, खबरदार तुम ये कहते हो यहां मेरे नबी होते तो अच्छा होता, कसम रब्बे जुल जलाल की, और मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे नबी के तलवे में कांटा भी चुभे मुझे ये बर्दाश्त नहीं। ये ईमान था उनका, ये ईमान था। उन सहाबा की तारीख पढ़ो, आपका जज्बा बेदार रहेगा, आपका जज्बा जवान रहेगा। कीदड़ भपकियों से भागने वाली कौम मोमिनीन की नहीं हुआ करती। मोमिनीन की जमात वो है जो आंधियों और तूफानों के रुख मोड़ दिया करती है, अल्लाह की जात पर उसे तवक्कुल और यकीन होता है। नबी पाक फरमाते हैं, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आए। पूरी दुनिया की बात मेरे ने फरमाया, हर घर से
اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا. اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ آئے بات، لیکن ہم کہتے رہیں گے. تم کو اگر پسند نہ آئے نہ آئے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے ایمان سب کے پاس ہوگا. وہ دور امام مہدی کا ہوگا. امام مہدی آئیں گے اور دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوگا، ایک ریولوشن آئے گا. جنگ کا میدان بھی ملک شام بنے گا جیسے آج بنتا جا رہا ہے. ساری بڑی طاقتیں وہاں اتر رہی ہیں. اگر یہ انہی حالات کی طرف لے جا رہے ہیں تو میرے عزیزوں قیامت بہت قریب ہے. بڑی نشانیاں آنے والی ہیں. امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے. جس وقت وہ تشریف لائیں گے ان اندھیریوں سے ہم اجالوں کی طرف آئیں گے. ایک امام برحق ہوگا، اس کے پیچھے ساری قوم ہوگی. سارے سلسلے وہیں پر ختم ہو جائیں گے. سارے مشرب، سارے مسلک، سارے مذہب امام مہدی کے ہاتھ پر متفق ہو جائیں گے. سب کا اتفاق ہوگا، نہ کوئی اختلاف، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی جماعت. ایک امام عادل ہوگا پوری دنیا کا، وہ میرے نبی نے فرمایا ہے. اور اگر حضور نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا. لیکن بس تمنا یہ کرتے ہیں مولا تعالی ہماری زندگیوں میں وہ دن عطا کرے، تو یہ تو اس کی بڑی نعمت کاملہ ہے. ورنہ ہمارے مرنے کے بعد ہو یا قیامت سے پہلے یہ دن تو آئے گا اس روئے زمین پر. کافروں کو یہ بات بری لگتی ہے تو لگے، لیکن اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو اے نوجوانوں. جی ناظرین، آپ نے پورا بیان سنا حضرت مفتی سلمان ادری صاحب کا، جو ایک جماعت ہوگی حق پر اور وہ قیامت تک لڑتی رہے گی. اور کچھ باقی ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کی جا کر کے چاپلوسی کر کے ان کا تلوار چاٹتی ہیں. آپ کو نظر آ رہی ہے ایسی جماعتیں ہیں، ایسی تحریکیں ہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل ان کا جا کر کے تلوار چاٹتے ہیں اور پھر یہ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، درگاہ کے نام پر اور شرک کے نام پر، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ کہنے کے نام پر، ٹھیک ہے، یا علی کہنے کے نام پر، ٹھیک ہے، ان پر تو یہ ظلم کرتے ہیں. جو حقیقی مسلمان ہوتے ہیں ان پر جو ظلم ہوتا ہے تو یہ کبھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی آنکھ کھلتی ہیں، وہ ایسا ہی کرتے رہتے ہیں. ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو آپ کمنٹ کیجئے گا اور اپنی رائے ضرور رکھیے گا. اور پھر آپ کمنٹ کر کے یہ بتائیے گا کون سے ٹاپک پر اور کیسی ویڈیو لانی چاہیے مجھے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو.